السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی، والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی، ارسلہ بالحق والہدی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اچھے آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ دیکھیے گا ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی جان پہچان کا آدمی آ جائے تو کہتا آئیے کھائیے، آئیے کھانا کھائیے، چاہے وہ کھائے یا نہ کھائے، دل سے بولے یا زبان سے، لیکن لوگ کہتے ہیں آئیے لاج شرم میں کھانا کھائیے۔ چائے بھی پی رہا ہوں اور کوئی آ جائے دوست فرینڈ میت تو کہتا آئیے چائے پیجیے۔ پان بھی کھا رہا ہو، کوئی آ گیا کہتا آئیے پان کھائیے۔ اب گٹکھا کھانے والا سب کا کوئی جان پہچان والا آ جائے تو وہ کہتا ابے آ کھا لے، اس کا ماحول ہی الگ ہے۔ تو میں ابھی نہ کھانا کھا رہا ہوں کہ آپ کے کھانے کی دعوت دوں، نہ میں چائے پی رہا ہوں کہ کہوں کہ آئیے چائے پیجیے، نہ میں پان کھا رہا ہوں کہ دعوت دوں کہ آئیے پان کھائیے۔ ابھی میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہوں اور اس سے پہلے درود شریف پڑھنے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کھانے کی دعوت تو سب قبول کرتے ہیں، میں درود شریف پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس کو کتنے لوگ کیسے قبول کرتے ہیں؟ دعوت دے رہا ہوں، پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کس نے درود پڑھا نبی جانتے ہیں، کس کس نے کیسے کیسے پڑھا نبی جانتے ہیں، کس نے نہیں پڑھا نبی جانتے ہیں، کس نے دکھاوے کے لیے پڑھا وہ بھی نبی جانتے ہیں، کس نے آدھا پڑھا نبی سب جانتے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ اور دعوت دے رہا ہوں، اگر گڑبڑی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں سے جلدی میں ہوں کیونکہ مجھے 400-500 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے بیٹھے بیٹھے۔ آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے چند کلومیٹر کی دوری پہ۔ آدمی کی الگ عادت ہو گئی ہے، جہاں جلدی کی ضرورت نہیں ہے وہیں جلدی، جہاں اطمینان کی ضرورت ہے وہیں سمجھے کہ اتنی جلدی کرے گا کہ پوچھئے مت، جہاں جلدی کی ضرورت ہے وہاں پڑا رہے گا۔ جیسے ہزاری باغ روڈ میں ٹرین 2 منٹ رکے گی لیکن اترے میں کرنے گا جلدی، موبائل کوئی نکال لے لیکن اترے گا جلدی۔ پرسا بعد میں نہیں، کوڈرما میں ہی ہے گاڑی، سیٹ چھوڑ کے گیٹ پہ آ جائے گا جلدی۔ گیا میں آدھا گھنٹہ اسٹاپیج ہے گاڑی کا لیکن چڑھے گا، بولے نا بولنے میں کیا لگا، چڑھنے میں کرے گا جلدی۔ جمعہ کے دن اگر امام صاحب کی تقریر 1 منٹ بڑھ گئی تو کہے گا ختم کرو جلدی، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ قبرستان اگر چلا گیا
اس کو چھٹپٹی لگ جائے گی، جنازہ ہو جلدی، جنازہ ہو جلدی. اور 2 آدمی اگر پیچھے رہ گیا تو اس پہ جلال بھی آئے گا جلدی. کہاں رہ گیا تھا، ایسے تھا ویسے. مٹی دو جلدی، قبرستان سے بھاگو. عجیب ہے جلدی بھائی یہاں، جبکہ یہاں جلدی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر امام صاحب نے اگر لمبی قرات کر دیا تو نماز پڑھتے پڑھتے سوچے گا قیام ہو جلدی، رکوع ہو جلدی، سجدہ ہو جلدی، گھر چلے جائیں. کیا مصیبت ہے میرے بھائی. جلسہ میں بھی یاد آئے تو لوگ کہتے ہیں جلسہ ختم ہو. یہ معاملہ ہے میرے بھائی. جبکہ یہاں جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان کی ضرورت ہے. جلدی کہاں کی ضرورت ہے، جلدی کہاں کہاں ضروری ہے میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. فری کا مطلب نہیں کہ آپ مجھے پیسہ دیجئے. فری کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سبحان اللہ بولیے، اور لیڈیز آواز میں مت بولیے گا. جینٹس ہے تو آواز بھی اسی طرح لہرائے، زور سے بولیے سبحان اللہ. جتنی بار درود شریف پڑھیے گا مرحومہ خیر النساء کو ثواب ملے گا. جتنی بار سبحان اللہ کہیے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. نعرہ کوئی لگائے اللہ اکبر کہے اس کا بھی ثواب ملے گا. اور جو سن رہے اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ لوگ سوچتے ہیں مولوی صاحب، حافظ صاحب، حافظ صاحب ایسے بولتے ہیں، بولنے دو، ہم تو بولوے نہیں کریں گے. راستے میں کانٹا ہو اگر آپ ہٹا دیں گے، علامہ انوار صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، ان سے پوچھئے ثواب ملے گا کہ نہیں. بولے بھائی ثواب ملے گا کہ نہیں. راستہ میں کانٹا ہو ہٹا دیجئے، جبکہ کانٹا جو ہے راستہ ہے، ہندو بھی چلے گا، غیر مسلم بھی چلے گا، شرابی بھی چلے گا، جواری بھی چلے گا، کسی کو بھی چپ سکتا ہے. لیکن نبی نے کیا فرمایا، ہٹا دو، ثواب ملے گا کہ نہیں. تو جب دماغ کا تالا کھولیے کہ جب راستے سے کانٹا ہٹا دے تو ثواب ملے، اور سبحان اللہ بولے گا تو ثواب نہیں ملے گا، تو پھر کیوں نہیں بول رہے. اب میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ. جہاں جلدی نہیں ہے وہاں آپ جلدی جلدی کر رہے ہیں. اور جلدی کہاں کہاں ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ بھول گئے، اتنا سستا ہلکے میں لے رہے آپ ہیں. فری کا مطلب ہے جو لوگ سو رہے ہیں ان کو کہہ دیجئے جلسہ شروع تھا، شروع ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اگر آپ کو زیادہ نیند آ رہی ہے، گھر میں لوگ سونے نہیں دیں گے، سسرال میں لوگ سونے نہیں دیں گے، دوست یہاں لوگ سونے نہیں دیں گے، ٹرین میں لوگ سونے نہیں دیں گے، آپ کو سونا ہے تو قبرستان چلے جائیے. قیامت تک کوئی نہیں جائے گا جگانے کے لیے. صحیح بول رہا کہ نہیں بات. اس لیے یہاں سوئیے گا نہیں، تقریر میں بند کر دوں گا اور اسٹارٹ ہو جاؤں گا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی. اچھا بھی آپ لوگ سبحان اللہ ایسے بول رہے ہیں جیسے کوئی فقیر نہیں آتا ہے کہتا دے دو اللہ کے نام پہ، تو بادل ناخواستہ آدمی جیب سے 5 روپیہ نکالتا ہے. میں دل سے بولیے سبحان اللہ تاکہ آپ کو ثواب مل جائے. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا. یہ پیسہ لے لیجئے لیکن آپ لوگ سبحان اللہ بولیے. پیسہ تو ختم ہو جائے گا، اور سبحان اللہ جو کہہ رہے ہیں نا اس کا فیضان یہاں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا. کہاں کہاں جلدی ہے اس کو سنیے. فری میں نہیں سناؤں گا. ہم تو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. ہم وہ مولوی صاحب نہیں ہے کہ بچہ کو پچھلا سبق یاد نہیں ہے اور آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، رزلٹ جو بھی ملے. نہیں، دیر ہوگی تو ہوگی لیکن سبق پکا یاد ہونا چاہیے، ہے نا بھائی. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. کہا کرو جلدی، گناہ ہو جائے تو توبہ کرو جلدی، نماز قضا ہو جائے تو ادا کرو جلدی، کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھو جلدی، کسی کا قرضہ
روزہ لے لو تو ادا کرو جلدی، من اراد الحج فلیعجل، اگر کسی نے حج کا ارادہ کر لیا ہے تو حج ادا کرے جلدی۔ یہاں جلدی ہے، لیکن نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، سوچ رہے بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے، یہ گارنٹی ہے کہ بوڑھا ہوگا تب ہی مرے گا؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے جلدی مجھے ہے، آپ جلدی جلدی سبحان اللہ کہتے رہیے، میں آگے بڑھتا رہوں گا، زور سے بولے سبحان اللہ۔ میری گفتگو کا عنوان ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد، منہ کھول کے بولیے، مرنے کے بعد۔ مرنے تک کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ مرنے تک کیا ہوگا۔ بچہ ہے تو جوان ہوگا، سب نہیں، اللہ کی مرضی۔ پھر اگر جو جوان ہو گیا اللہ جس کو حیات دے گا کیا بوڑھا ہوگا، بوڑھا ہونے کے بعد انتقال کر جائے گا، انتقال کے بعد لوگ روئیں گے دھوئیں گے، پھر افسوس کریں گے، پھر اس کو نہلا دیں گے، اور پھر اگر بیٹا ممبئی دلی میں رہتا ہے تو 3 دن تک اس کا انتظار کریں گے۔ نہیں بھائی، جبکہ جو لڑکا ہوائی جہاز سے آ رہا ہے اس کو نیت بھی یاد نہیں۔ نبی فرماتے جلدی کر دو، اور رشتہ دار کہتے ہیں آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو۔ بھائی صاحب السلام علیکم، سونے نہیں دوں گا، اس کے لیے بمباری ہو چاہے گولی باری ہو، سونے نہیں دوں گا۔ سونا ہے تو ابھی اطمینان سے قبرستان چلے جائیے، یہاں پہ سونے کو نہیں ملے گا۔ حضرات غور سے سنیے، جنازہ پڑھ دیا، جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کر دیا، یہاں تک تو سب کو معلوم ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا بس اس کو سن لیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور آپ اب تو لوگوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے، مسلمان بھی ایسا ہے جو سوچتا ہے کہ دو مر جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے معاملہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ تو عاجز جب ہو جاتے ہیں حالات سے تو کہتے ہیں خودکشی کر لوں گا۔ اب بیٹا کو معلوم نہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اگر سمجھیے کہ آگ میں کود کے جلا تو قیامت جہنم میں جائے گا، اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، یعنی جس طریقے سے مرے گا وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اور خوشی مل جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم عاجز ہو جائے۔ اب لوگ چونکہ علم نہیں ہے، علماء سے قربت نہیں ہے، اب تو لوگ عالم سے مسئلہ کم پوچھتے ہیں، مفتی گوگل سے زیادہ پوچھتے ہیں، فیس بک سے زیادہ پوچھتے ہیں، واٹس ایپ یا مولوی صاحب سے واٹس ایپ پہ زیادہ پوچھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ موبائل پہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، وہابی بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے۔ خبردار گوگل سے مسئلہ مت پوچھو۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہو تو اپنے علاقے کے سنی عالم سے پوچھو، اپنے مسجد کے امام سے پوچھو، مفتی گوگل کے چکر میں نہ رہو۔ موبائل نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ اب مسلمان بھی سوچتا ہے مر گئے معاملہ ختم، جبکہ یہ عقیدہ غیروں کا ہے کہ مر جائیں گے، دوسرے جنم میں ہم پیدا لیں گے، طوطا بنیں گے کہ مینا بنیں گے، ٹھیکان بنیں گے، چلان بنیں گے، اس کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہم لوگ کا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہم لوگ کا ایمان یہ ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دیا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم سبوں کو جمع فرمائے گا قیامت کے دن۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بس قبر سے میں شروع ہو جا رہا ہوں، قبر کیا اس سے پہلے ہی شروع ہو جائیے۔ آپ سوچتے ہیں مر گیا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، مسلمان کا حال یہ ہے، کون اسے نہلا رہا ہے مرنے والا پہچانتا ہے، کون اسے کاندھا دے رہا ہے شناسائی کی تو جانتا ہے، گنہگار رہتا ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے مر گیا مجھے جلدی نہ لے جاؤ، مجھے قبرستان نہ لے جاؤ۔ لیکن اگر ایمان والا ہے، اللہ کا محبوب ہے، وہ سوچتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے اپنی زبان حال سے مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ حضرات جب اسے کوئی دفن کرتا ہے مردہ پہچانتا ہے، کون کون مٹی دے رہا ہے اسے پہچانتا ہے۔ قبر میں رکھ دیا، آپ لوگ گھر آ گئے، لیکن اسے
اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے سن لیں۔ 3 سوالات ہوتے ہیں، اگر بندے نے صحیح سے جواب دے دیا تو پھر سمجھ لیجئے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، اسے آرام ہی آرام ہوتا ہے، قبر میں کشادگی آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے، قیامت تک سویا رہتا ہے، ایسے سوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا جب اٹھے گا حشر میں کہ کب کیسے وقت گزر گیا حضرات۔ لیکن جس نے جواب نہیں دیا سوالات قبر کے، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ پریشانیوں میں گر جائے گا، سختی سے سختی کے ساتھ اس سے سوالات ہوں گے، اور اگر اس نے جواب نہیں دیا تو پھر یاد رکھیے گا قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں سانپ آئے گا، قبر میں بچھو آئے گا۔ یہ جو حرارہ اور یہ گہمن سانپ ہے یہ سانپ نہیں ہوگا، ایسا سانپ ہوگا اگر ایک مرتبہ ڈس لیا 70 کا زمین میں دھس جائے گا، اس کے سحر کا عالم کیا ہوگا، وہ نکالے گا ناخن سے، پھر آپ سے بول بول کے مارے گا، فجر کی نماز تم نے نہیں پڑھا ہے فجر تک کاٹوں گا، ظہر کی نماز نہیں پڑھا ہے ظہر تک کاٹوں گا، یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں مر گئے معاملہ ختم، نہیں، دنیا سے رشتہ ٹوٹا ہے، ابھی ابھی برزخ آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے، ہم دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، وہاں کا نظام الگ ہے، وہاں کا قانون الگ ہے حضرات۔ اب یہی نہیں، قبر میں پہنچ گئے، قبر میں گئے، اب اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں حضرات، ایک بات اور میں کہہ دوں، حافظ صاحب ہو چاہے کافی صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو، قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، جواب کون دے گا حضرات؟ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں جواب دے دوں گا، جس پہ اللہ کا فضل ہوگا وہی قبر میں صحیح جواب دے گا، جس پہ اللہ کا فضل ہوگا۔ افسوس ہے کہ حضرات بچے کا امتحان ہوتا ہے تو باپ تیاری کرتا ہے، بچے کا امتحان ہوتا ہے ماں بھی تیاری کرتی ہے، اگر بچے کا امتحان ہے تو بچہ سارے کام کو چھوڑ کر کے تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یا ایسا امتحان قبر میں ہے، جو غریب ہے اس کو دینا ہے، امیر ہے اس کو دینا ہے، عالم ہے اسے بھی دینا ہے، ان پڑھ ہے اسے بھی دینا ہے، لیڈیز ہو یا جن سب کو جواب دینا ہے۔ ہم نے کیا تیاری کیا ہے؟ غفلت کا تو یہ عالم ہے، ہمیں نہ قبر کی فکر ہے نہ حشر کی فکر ہے، لگتا ہی نہیں کہ ہم مرنے والے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دعا کیا کہ مولا قبر میں جاؤں گا تیری رحمت شامل رہے، مولا روح نکلے تیری رحمت شامل رہے، مولا میں قبر میں رہوں گا تیری رحمت شامل رہے؟ کسی نے دعا نہیں کیا کہ مولا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ہم کہاں رہ رہے ہیں حضرات؟ یاد رہے، عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے سفر کرنے سے پہلے ٹکٹ بنا لیتا ہے، عقل مند باپ وہ ہوتا ہے بیٹے کے جوان ہونے سے پہلے اس کے شادی کا انتظام کرتا ہے، عقل مند آدمی کسان وہ ہوتا ہے کہ برسات کے آنے سے پہلے کھیت کو تیار رکھتا ہے، عقل مند مسلمان وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے قبر کا انتظام کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے حشر کا انتظام کر لیتا ہے۔ یہاں بیمار ہوتے ہیں محلے والے آتے ہیں، یہاں چوٹ لگتی ہے رشتہ دار آتے ہیں، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ علماء بتاتے ہیں، آپ سننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ نے قبر کو سمجھا کیا ہے؟ آپ نے قبر کو جانا کیا ہے؟ قبر کیا چیز ہے؟ کوئی داماد مصطفیٰ سے پوچھے قبر کا عذاب کیا ہے، نبی کریم سے پوچھے۔ حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا وہ کیفیت نہیں ہوتی، عذاب نار کا ذکر ہوتا وہ حالت نہ ہوتی، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا تو حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں قطار ہونے لگتے، اتنا روتے آنسوؤں کی لڑیاں بن جاتی، داری شریف کا ایک ایک پال تر ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار جہنم کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کا ذکر ہوتا بیان ہوتا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، جواب لے لیجئے، فرماتے ہیں کہ ارے تمہیں معلوم نہیں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہو گیا۔ تم نے سمجھا کیا ہے حضرات؟ قبر کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ قبر وہ ہے کہ آپ کے اعمال کی بنیاد پہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بھی بن جائے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بن جائے۔ حضرات اس لیے دوستو آج میری پناہ آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان گیا۔ محبت کے ساتھ ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ۔ میں اس لیے زور سے بلوا رہا ہوں تقریر روک کر کے کہ دیکھیں وہ حیات سے ہے یا چلے گئے۔ خبر لیجئے نا میرے بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ میں اس لیے خبر لے لیتا ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے آدمی کی روح نکل جاتی ہے، تو جلسہ سنتے سنتے کہیں روح نکل جائے، ہم لوگ سوچیں گے سن رہے ہیں، وہ انتقال پہلے ہو چکے ہیں، تو ان تقریر روک کر کے ایمبولینس بلایا جائے، تابوت وغیرہ کا انتظام ہو۔ کیا بات ہے بھائی، کتنے مزے کی بات ہے، اتنا ساؤنڈ میں ان کو نیند آ رہی ہے، گھر میں برتن سے برتن ٹکرائے تو نیند ٹوٹ جائے، بچہ چلائے تو نیند ٹوٹ جائے، پڑوس میں ہنگامہ ہو تو نیند ٹوٹ جائے، ہم یہاں چلا رہے ہیں، ان کو نیند آ رہی ہے۔ یہ دوا نہیں، انہوں نے دوا نہیں کھایا ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ نہ میرا کمال ہے، نہ آپ کا کمال ہے، ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے، اللہ کے ذکر کا کمال ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے جلسوں میں آنے کے بعد اتنا کرم ہوتا ہے، جب نماز پڑھیں گے تو کتنا کرم ہوگا، جب نماز پڑھیں گے تو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ساری عبادت ایک طرف، نماز کا فیضان ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ حضرات قبر کو آپ نے سمجھا کیا ہے، قبر کی تیاری آپ نے کیا کیا ہے؟ حضرات قبر میں کتنے دن رہیں گے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، قبر میں کتنے دن رہیں گے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کیا سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں؟ میں تو وقت کی قدر کر رہا ہوں، لیمٹ ٹائم ہو اتنے ہی دیر مجھ کو بولنا ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ بیان کروں، اس لیے میں چوتھا گیئر میں لگائے ہوا ہوں۔ سمجھیں کچھ جملے آپ کے حوالے سے میں بول رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے انتقال نہ کریں، یعنی سوئے نہیں، ورنہ میں بالکل الگ لہجے سے میں گفتگو کرتا ہوں، جیسے مرض ہے ویسے ہی علاج میں کر دیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم ہی نہیں مریں گے، نہیں مرے گا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں جس کا جو دھرم ہے کوئی نہیں بچے گا، انسان تو انسان ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پوری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ پیڑ رہے گا، نہ پودا رہے گا، نہ سمندر، نہ دریا، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہیں، میرے اللہ کی ذات رہے گی، میرے اللہ کی ذات رہے گی، باقی کچھ نہیں۔ حضرات پھر اللہ کی مرضی ہوگی، قبر میں کتنے دن لوگ رہیں گے، سب ختم۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ فرمائے گا، حکم دے گا سور پھونکو۔ اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے اور جیسے مرے تھے، مرنے کے بعد جسے جلایا گیا ہو، پانی میں بہایا گیا ہو، زمین میں دفن کیا گیا ہو، سب لوگ پھر زندہ ہو گئے۔ اٹھا دیئے اٹھا دیئے اٹھا دیئے، یہ سب گفتگو کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے، ورنہ ہم لوگ تو تقریر کرتے ہیں اٹھا پٹا جلالی انقلابی کمپٹیشن والی، اس لیے سب باتیں سن لیجئے، آنکھ کھول لو میرے بھائی، ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے سب معلوم ہی نہیں ہے۔ اب یہ سن لو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جس کو جلایا گیا پھر زندہ ہوگا، جسے پانی میں بہایا گیا پھر زندہ ہوگا۔ کیا ہندو کیا مسلم، سب جو زندہ انسان تھا سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے قبر سے باہر کون آئیں گے؟ سب سے پہلے اپنے قبر سے باہر کون آئیں گے؟ ہم لوگ کا نمبر کب آئے گا یہ تو کسی کو نہیں معلوم، اتنا تو میں نے پڑھا ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے روضہ اطہر سے باہر کون سی ذات ہے تشریف لانے والی، میں ان کا نام فری میں نہیں بتاؤں گا، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اپنے روضے سے میرے سرکار باہر آئیں گے، میرے نبی تشریف لائیں گے، ان کے بعد کون اٹھیں گے اپنے قبر سے، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ اتنا ہلکا آپ سمجھ لیے ہیں کیا ہے؟ یہ تو سمجھو علماء کرام کی محبت ہے، جمعہ کے دنوں جلسوں میں میلاد میں آپ کو بتا دیا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کوئی اور نہیں ہے نبی کے بعد جو اپنے قبر سے باہر تشریف لائیں گے، وہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دوسری ذات ہے۔ تیسری ذات کون ہے جو اپنے روضے سے باہر تشریف لائیں گے؟ اربوں خربوں لوگ ہیں ابھی زندہ نہیں ہوئے ہیں، تیسری ذات کون ہے فری میں نہیں بتاؤں گا۔ تیسری ذات سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سرکار درمیان میں ہوں گے،
दाहिनी तरफ सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, बाएं तरफ सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। अब सरकार तशरीफ ले जाएंगे। अब दुनिया का वो कौन सा कब्रिस्तान है जहाँ के सब बाशिंदे अपने अपने कब्रों से उठेंगे? फ्री में नहीं बताऊंगा। कुछ सीख रहे हैं, कुछ मालूमात में इजाफा हो रहा है। अब झारखंड का कब्रिस्तान, बिहार का कब्रिस्तान नहीं है तो सबसे पहले उठे उस कब्रिस्तान के लोग उठेंगे जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। वो कब्रिस्तान मदीना शरीफ में है। ऐसा कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में खातूने जन्नत आराम कर रही है, उसी कब्रिस्तान में हजरत इमाम हसन आराम फरमा रहे हैं, उसी कब्रिस्तान में रिवायत मुख्तलिफ रिवायत है, सरे हुसैन भी वही मकबूल है, उसी कब्रिस्तान में सरकार के घर वाले आराम कर रहे हैं, उसी कब्रिस्तान में दामाद मुस्तफा सरकार उस्मान गनी भी आराम कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा असहाबे रसूल उस कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। जब ही तो कहा कि या अल्लाह मौत आए तो मदीने में आए, मदफन हो गए जन्नतुल बकी हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अब सब लोग उठेंगे अपनी अपनी कब्रों से, सब लोग उठेंगे। जिसको जलाया गया है वो भी उठेगा। हम लोग का नंबर कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन सब के सब उठेंगे। उनको पहले उठा दीजिए, उनको उठाइए। क्या नींद आ रही है मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हवा में हाथों को ला के बोलिए या रसूल अल्लाह। ताकि देखिए हजरात, जब भी हम लोग जलसा करते हैं या मिलाद शरीफ तो बुजुर्गों के और अपने आबा व अजदाद की रिवायत को मत भूला कीजिए। वो पानी जो है ना, पानी गुलाब का पानी रखा कीजिए, छींटा मारा कीजिए। नहीं समझे? हाँ, मिलाद में नहीं लोग मारते थे भाई, अब लोग तो भूल गए, छींटा मारा कीजिए। पहले मैं सोचता था ये पानी का गुलाब का छींटा क्यों मारते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि बड़े लोग जो है लोगों को जगाने के लिए माइक का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसी को बार बार नचा दिया करते थे, आँख खुल जाया करती थी। आइंदा साल जब कीजिएगा तो इसका इंतजाम है ना भाई, ताकि मैं बोलता रहूं और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना भाई। और ये लोग जिद पे है और नींद भी जिद पे है, आए तो आए, मैं तो सोने नहीं दूंगा। इसके लिए बवंडर हो जाए तो हो जाए। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात सबों को उठाया जाएगा। अगर कोई कह दे हमें जलाया गया फिर कैसे होगा, इंसान तो मर गया, हड्डी भी न बची, जिंदा कैसे होगा? तो हजरात इस चक्कर में ज्यादा डीप में नहीं जाइएगा, ईमान अकीदा ये रखिएगा, अबे ये तो जिंदा था, अल्लाह ने उसे मौत दिया है, लेकिन जब इसको कुछ न था, कुछ वजूद न था, एक कतरा नमक पानी से जब अल्लाह इंसान बना सकता है, उसकी मर्जी है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे हो जाए। अल्लाह की शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्ती। नारे तकबीर। सुनिए, नारा भी तो हजरत मत लगाइए, क्या है? ये लोग जो है इरादा करके आए हैं निसार तुम मर जाओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन पढ़ूंगा, लेकिन सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा। आप बोलेंगे तो आपका फायदा, नहीं बोलेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपके बोलने से मेरा हाइट थोड़े बढ़ेगा, आप बोलेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, सवाब मिलेगा। बात सही बोल रहा है भाई। उसके अलावा क्या नहीं, आराम फरमाने दीजिए ना, बिल्कुल आराम करने दीजिए। आप लोग आराम फरमाइए। कब तक? कब तक? यौम यफू वइदल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कब तक छर्रा उड़ाइएगा, कब तक मौज मस्ती कीजिएगा? कुरान कहता है जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा है? आज मौका है कि इबादत करने तो आप सोए हुए हैं, लेकिन कब्र में इबादत की जगह नहीं है, वो दारुल जज़ा है, अमल की जगह नहीं है, बदले की जगह है। इन मजदूरी यहाँ करेंगे, मेहनत यहाँ करेंगे, मेहनत आना वहाँ मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हर छोटी
سے چھوٹی نیکی کو کرتے جائیے تاکہ مرنے کے بعد آپ کو انعام ملے۔ اگر حضرات اب اللہ تعالیٰ سب کو زندہ فرمائے گا، اب زندہ فرما کے رکھے گا کہاں؟ رکھے گا کہاں؟ وہی آیا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، ہندو، کرسچن، پنجابی، ڈوم، دسار، شیخ، پٹھان، سید، عالم صاحب، حافظ صاحب، کافی صاحب، دھرم جو بھی ہو، انسان ہے، اللہ سب کو جمع فرمائے گا، سب کو جمع فرمائے گا۔ اب جہاں جمع فرمائے گا ذرا وہاں کا حال کیا ہوگا؟ درود شریف پڑھیے تو میں بتا دوں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرات یہ محفل جو ہے اصال ثواب کے لیے، مرحومہ خیر النساء کے لیے، اس کے لیے انعقاد اس محفل کا ہوا ہے۔ یہ تو صاحب خانہ کی محبت ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ ہر سال یہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ورنہ یہاں پر مٹی دے کے آتا ہے بچہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ یہاں تو 40واں کے بعد لگتا ہے وہ حج کر لیا، دوبارہ یاد ہی نہیں کرتا ہے نا بھائی؟ 40واں کا مطلب ہے کہ وہ حج کر لیا، بولا میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ میں صاحب خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہر سال ایک سے ایک مقرر کو آپ بلاتے ہیں، علاقے کے تمام علماء کرام کو بلاتے ہیں۔ شاعر میں زمزم فتح پوری صاحب آ گئے، کیا گل کھلایا، حضرت الحاج قاری ظفر عقیل صاحب پر توڑ رہے انشاءاللہ، قاری رئیس کوثر صاحب نے کتنا اچھا پڑھا، تمام علماء کرام کی موجودگی یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو تو سنہرا موقع ملتا ہے کہ مختصر وقت میں اتنے علماء سے آپ ملاقات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ذرا زور سے بولیے آمین۔ اسی لیے میں تقریر روک روک کے اصلاح کرتا ہوں، قوم کا حال اتنا خراب ہو گیا ہے، تعلیم نہیں ہے، نہ عالم کے پاس جاتے ہیں، نہ عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ان کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے آمین کہاں کہیں گے، سبحان اللہ کہاں کہیں گے، جزاک اللہ کہاں کہیں گے، ماشاء اللہ کہاں کہیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہاں کہیں گے، نعوذ باللہ کہاں کہیں گے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ علم کی کمی ہے، علم ہے ہی نہیں، ایجوکیشن ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا حال ہوتا ہے کہ اگر کسی کا باپ انتقال ہو جائے اور اس کو فون چلا جائے، ہلو تمہارا باپ انتقال کر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے بالکل یہاں پہ سبحان اللہ کہنے کی جگہ تھوڑی ہے، یہاں پہ تو دوسری دعا پڑھو گے، علم ہے نہیں وہی دعا پڑھ دیا۔ اب کسی کی شادی ہوئی، 10 سال تک بچہ پیدا نہیں ہوا، 10ویں سال میں اللہ کی قدرت سے بچہ ہو گیا اور وہ بھی کہیں پردیس میں تھا، خبر ہوئی ہلو بیٹا پیدا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ دعا کہاں پڑھیں گے پگلا، تجھ کو معلوم ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے، عجیب معاملہ ہے۔ اب مان لیجیے شادی ہوئی اور بیوی بہت عظیم خوبصورت تھی اور اس کے بعد دیکھا اور پہلی نظر میں دیکھتے بولا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ارے پگلا یہ دعا کہاں پڑھیں گے، تجھے کیا معلوم ہے؟ اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جلسہ سننے آئیے تو یہ سب سیکھا کیجئے، کہاں پہ آمین کہنا ہے، کہاں پہ سبحان اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسی لیے تو شاعر مقرر اب بتا دیتا ہے بولو سبحان اللہ، ورنہ وہاں پہ کہیں دوسری دعا نہ پڑھ دے۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہا کے بولا یا رسول اللہ، اور زور سے بولا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سبوں کو جمع فرمایا۔ حضرات اب یہاں سے جہاں پہ اللہ نے جمع فرمایا ہے، جہاں وہاں کا منظر ملاحظہ فرمائیے۔ اب یہاں پہ تو میں بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہاں امامہ ہے، وہاں امامہ بھی نہیں رہے گا، وہاں جبہ بھی نہیں رہے گا، یہ پھٹانی نہیں رہے گی، یہ رنگ نہیں رہے گا، یہ لہجہ نہیں رہے گا، یہ کسی کا یہ حال نہیں رہے گا۔ میدان محشر کا عالم یہ ہے کہ سورج جو آج ہزاروں لاکھوں میل اوپر ہے، اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے۔ تو آج کی گرمی آپ نے دیکھا ہوگا 41 ٹمپریچر ہے، گرمی ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سر کے اوپر سورج ہوگا، اس کا منہ ہم لوگوں کی طرف ہوگا، پیٹھ ہے تو یہ عالم ہے، جب اس کا منہ ہوگا اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہاں سے آپ سوچئے میدان محشر میں پہنچ جائیے، چربی پگھل جائے گی، پھٹانی ختم ہو جائے گی، ساری غفلت کی چادر تار تار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، سورج سر پہ ہوگا اور زمین تپ رہی ہوگی، پیاس کا غلبہ ہوگا،
تقریر مت سمجھیے، حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پیاس کا غلبہ ہوگا اور ایسی پیاس ہوگی زبان باہر آ رہی ہوگی، العطش العطش لوگ کہہ رہے ہوں گے۔ سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہوگی کہ ہر آدمی کسب کرسی کے عالم میں ہوگا۔ آج اللہ کی عدالت میں حاضر ہے، آج یہاں پہ کوئی رشوت نہیں، آج یہاں پہ کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں حاضر کیا ہے۔ ہر آدمی سہما سہما ہوگا۔ اگر اللہ نے عدل سے کام لے لیا، اگر عدل کر دیا تو جہنم میں جانا ہوگا، اگر فضل کیا تب جنت ملے گی۔ ہر آدمی کی حالت خراب ہوگی کہ ہمارے نام اعمال جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں۔ ہر آدمی کی حالت خراب ہوگی کیونکہ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے۔ ایسے عالم میں سب کی حالت خراب ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے۔ اب یہاں پہ لوگ ڈھونڈیں گے کوئی مدد کرنے والا ہو، کوئی ہماری خبر گیری کرنے والا ہو، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں۔ ایسے عالم میں لوگ کہیں گے چلو اپنا دوست فلاں بہت مصیبت میں کام آتا تھا، اپنے فرینڈز کے پاس چلے، لیکن جب دوست کے پاس جائے گا اس سے پہلے کیا ہوگا؟ آج ہی قرآن سے پوچھے، اے قرآن حشر کا میدان ہوگا، گرمی کے عالم ہوگا، ہم دوست کے پاس جائیں گے کیا ہوگا؟ وہاں بھی قرآن رہے گا، یہاں بھی قرآن ہے۔ قرآن آپ کو کہہ دے گا آج تم آئے ہو، کیا تمہیں کل نہیں بتایا گیا تھا کیا پہلے ہی تمہیں بتا دیا گیا تھا گہرے دوست بھی اس دن تمہارے دشمن ہوں گے مگر متقی۔ قرآن کہے گا میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ حشر میں گہرے دوست بھی تمہارے دشمن ہوں گے، تم کہاں جا رہے ہو؟ پتا چلا دوست کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ سوچیں گے فلاں یارو مددگار بن جائے، قرآن کہے گا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے پہلے تمہیں کہہ دیا تھا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ۔ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا مگر جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ پتا چلا دوست بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں سے سیریس ہو کر کے غور سے سنیے گا، دوست بھی دوستی کام نہ آئی۔ اب لوگ سوچیں گے کیونکہ حالت بہت خراب ہوگی، یہاں درد ہوتا ہے تو لوگ کوئی تلاش کرتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے، ٹھوکر لگتی ہے تو پریشان ہوتا ہے، اب وہ تو پریشانی ہے۔ ہر آدمی سوچے گا کوئی مددگار مل جائے، کوئی ہمارا غمگسار مل جائے۔ اب لوگ کہیں گے چلو ماں کے پاس، چلو بیوی کے پاس، چلو باپ کے پاس، چلو بیٹے کے پاس۔ قرآن کہہ دے گا کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تمہیں بتا دیا گیا تھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، میدان محشر میں شوہر بھاگے گا بیوی سے، بیوی بھاگے گی شوہر سے، باپ بھاگے گا بیٹے سے، بیٹا بھاگے گا باپ سے، کوئی کسی کا پرسہار نہ ہوگا۔ مولانا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ آنی جانی بات ہے، قرآنی بات ہے، کوئی وہاں پہ آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ اب آپ کریں گے تو کیا کریں گے ایسے عالم میں؟ چونکہ حضرات میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی رنگ نہیں ہوگا، ہمیں وہاں کا تو حال یہ ہوگا، ہم لوگ کی گنتی کیا ہے؟ انبیاء و مرسلین اللہ کے خوف سے لرزہ برآمداب ہوں گے، اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اب ذرا سوچو، نبیوں کی جماعت اللہ سے خوف کھا رہی ہے، رسولوں کی جماعت اللہ سے خوف کھا رہی ہے، بے نمازی کا حال کیا ہوگا؟ دین سے دور رہنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ ماں باپ کو رلانے والوں کا حال کیا ہوگا؟ پڑوسیوں کی حق تلفی کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ دنیا دار کا حال کیا ہوگا؟ شرابی کا حال کیا ہوگا؟ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست۔ آج تو عالم یہ ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایسے عالم میں رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ حضرات ماں کی بات کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے پہلے کئی تقریریں سن لیا ہے، لیکن ماں کے حوالے سے اتنی بات میں کہہ دوں، میرا بچپنا تھا ابتدائی دور سیوان کے گاؤں مڑکل میں میری تقریر ہو رہی تھی والدین کی عظمت کے اوپر۔ حضرت علامہ غلام آصفیہ علیہ الرضوان تشریف فرما تھے قیام گاہ پہ، وہ اٹھے اور آ گئے اسٹیج پہ اور دوران خطاب کہتے بابو ذرا مجھے ضعیف کو بوڑھے کو کچھ بولنے نے دو۔ درمیان میں انہوں نے بٹھا دیا، حضرت کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کیا آپ بزرگ کی تقریر، فقیر کی تقریر جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے؟ اللہ اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرات ابھی والدین کی عظمت پہ آپ تقریر سن رہے تھے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، حضرت علامہ غلام آصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ جب ایک ماں کو 70 مرتبہ موت کے جھٹکے لگتے ہیں تو ایک بچہ کو جنم دیتی ہے۔ ایک ماں کو 70 مرتبہ موت کے جھٹکے لگتے ہیں، ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ حضرات کون ہے جو
کا بدلہ ماں کا احسان اس کا بدلہ ادا کر سکے کوئی نہیں۔ حضرات میں تو یہ کہتا ہوں سارے رشتہ داروں نے آپ سے محبت کیا ہے مطلب کے عوض میں اور کوئی مطلب سے کیا ہے، لیکن ایک ماں اور باپ کی محبت ہے جو اپنے محبت کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں، اپنے محبت کا کوئی صلہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے دوستو جب ماں باپ پہ ناز محبت کرتے ہیں اولاد بھی ماں باپ سے محبت کرے۔ اولاد ایک حدیث پاک میں سنا دے رہا ہوں، پھر میں میدان محشر میں آپ کو لے کے چلوں گا، فری میں حدیث پاک نہیں سناؤں گا۔ آپ سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد ہے میرے بھائی، مجھے یاد ہے، آپ ہی لوگ بھول جا رہے ہیں۔ اچھا جتنی بار سبحان اللہ بول رہے ہیں نا، ابھی تو آپ لوگ کو گھرا گزر رہا ہے، حشر میں ملاقات ہوگی تو آپ کہیے گا نثار احمد تیرا بڑا احسان ہے کہ تم نے ہم لوگ کو دعوت دیا تھا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہم بولے تھے وہاں سمجھ میں نہیں آیا، آج پتہ چل رہا ہے اس کا انعام کتنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ حضرات ایک حدیث پاک سنا دے رہا، لوگ ماں باپ کو دفن کر دیتے ہیں اور 40واں کے بعد کہتے ہیں حج عمرہ کر لیا اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا لوگ آج روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، دکان کھولے ہوئے ہیں تو بسم اللہ بھی نہیں، دکان کھولے ہوئے ہندی میں بوہنی بھی نہیں، لوگ آج عاجز ہو کر کے کہتے ہیں اس سے اچھا ہوتا ہے کہ ہم چنا چور بیچ لیتے، کاروبار بند کرو کوئی فائدہ نہیں ہے، پریشان پریشان پریشان۔ اب لوگ کہتے ہیں ٹیکس بڑھ گیا جی، سی ٹی ایکس کیا کیا ہے یہ سب بڑھ گیا، لیکن یاد رکھیے گا اس کی وجہ کیا ہے، آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ آپ رزق کی تلاش میں ہیں لیکن آپ پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سرکار سے پوچھئے۔ نبی نے فرمایا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه الرزق۔ اکیلے بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ آرام کیجئے، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، بالکل آپ لوگ ہاسپٹلائز ہو جائیے، میں پڑھ دے رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں جو بیٹا، جو لڑکا، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کے رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ ماں باپ زندہ ہے تو ان کے دراز عمر اور صحت و تندرستی کی دعا کرے، اور ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے مغفرت کی دعا، ان کے مغفرت کی دعا کریں۔ کب دعا کریں گے؟ موبائل دیکھتے دیکھتے کب دعا کریں گے؟ بازار میں کب دعا کریں گے؟ گٹکا کھاتے کھاتے ہمیں نماز پڑھیے، ہر نماز کے بعد دعا کیجیے، قرآن پڑھیے اس کے بعد دعا کیجیے، بزرگوں کی بارگاہوں میں جائیے وہاں دعا کیجیے۔ جب ماں باپ کی یاد آ جائے ہاتھ اٹھا کے اتنا کہہ دو یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ حدیث پاک یاد آئی، میں نے سنا دیا، میں بہت خوش ہو رہا ہوں۔ صاحب خانہ کیا نام ہے ان کا؟ سرفراز بھائی، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ ہاں نسیم اختر صاحب ماشاءاللہ، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا آپ لوگ کو جھگڑا ہے کیا؟ زیادہ دن یہ زندہ نہیں رہے ہیں تو آمین کہاں نہیں بول رہے میرے بھائی؟ یہ معاملہ اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو اللہ دراز فرمائے۔ یاد رکھیے گا پیسہ جب کم ہو جائے، نسیم صاحب جتنے صاحبان ہیں، پیسہ جب کم ہو جائے، اللہ نہ کرے کم ہو، حالات کروٹ لیتے رہتے ہیں، اگر کم ہو جائے جتنا کم ہو لیکن یہ محفل بند نہ ہو، جتنا کم ہو مت بلائیے جاپان سے، کلکتہ سے، لندن سے، کوئی نہیں آئے، اپنے مسجد کے امام کو بلا کر کے چنا رکھ کر کے کہہ دیجئے کہ تھوڑی دیر میلاد پڑھ دیجئے۔ اللہ مجمع نہیں دیکھتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ یہ سلسلے کو جاری رکھیے، اس کا انعام آپ کو یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا۔ حضرات میں وقت کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، اپنے اوقات کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، تھوڑا اور میرے پاس ٹائم بچا ہوا ہے، جی تھوڑا سا بچا ہوا ہے، میں آگے بڑھ جاؤں، ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ آپ لوگ سوچ رہے تھے آگے لگا اول تقریر کرے گا، لیکن میرے دل نے کہا وہ بتاؤ جو لوگوں کے فائدہ مند ہو جائے، مرنے کے بعد کیا
ہوگا؟ حشر کا عالم ہوگا. ماں نے ساتھ چھوڑ دیا, باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, اب کیا ہوگا؟ اب سنیے, ابھی تو رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا ہے, کہاں ہیں آپ؟ قرآن سے پوچھے, سب قرآن بتا دے گا. اب آپ کے حوالے سے جب حساب شروع ہوگا, تم نے کیا کیا کیا, تو یاد رکھیے گا یہاں کی میموری جو ہے, آج کل تو ہر جگہ ریکارڈنگ کا سسٹم ہے, نہیں سمجھے, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں, سب کو فنا ہے, لیکن جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں اس کو فنا نہیں ہے, وہ بالکل موجود رہے گا, کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا. حشر کا جب میدان ہوگا پھر آپ سے سوال ہوگا, آپ جھوٹ بول نہیں پائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مہر لگا دے گا, آپ چاہ کے بھی نہیں بول سکتے ہیں. اب کیا کیا بولے گا؟ اب سنتے جائیے, قرآن سے پوچھئے اور یہاں سے ایک سبق لے کے جائیے. قرآن کہتا ہے يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جس دن ان پہ گواہی دیں گے ان کی زبان ہے, ان کا ہاتھ, ان کا پاؤں جو کیا کرتے تھے, یعنی آپ کا پاؤں آپ کے خلاف بولے گا, آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف بولے گا, آپ کی زبان آپ کے خلاف بولے گی. یہ قرآن نے کہہ دیا, اللہ کا حکم ہوگا, اس ہاتھ سے کتنا پاپ کیا ہے, کتنا نیک کا, یہ ہاتھ بولے گا. پاؤں کا استعمال کیسے کیا ہے, وہ پاؤں بولے گا. اور زبان کا استعمال کیسے کیا؟ ہائے رے مسلمان, یہ نوجوان لڑکا گانا گاتا ہے, حساب دینا ہوگا, زبان بولے گی. غیبت چغلخوری کیا, زبان بولے گی. آپ ہے کہاں, آپ چپ رہیں گے, آپ کا اختیار ختم ہوگا, زبان آپ کے خلاف بولے گی. اس نے ایسے ایسے کیا. صرف یہی نہیں, آگے بڑھیے, قرآن کہتا ہے إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, آپ کے کان سے پوچھے گا, آپ کی آنکھ سے پوچھے گا, آپ کے دل سے پوچھے گا, سب سے سوال ہوگا. اس کا استعمال کیسے کیا, دل کا استعمال کیسے ہوا, آنکھ کا استعمال کیسے ہوا, کان کا استعمال کیسے ہوا. گانا سننے والوں, آپ یاد رکھنا, ہوشیار ہو جاؤ, کیا ہوگا. قرآن میں سب ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا, وہ سب لکھا ہوا ہے. ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, یہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھنا, ہم ایسے غافل ہو گئے, ہمیں احساس ہی نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا. اور آمنہ کے لال ہے, سارا قطار روتے ہیں, راتوں کو دنیا والے سوتے ہیں. آمنہ کا لال جاگ رہا ہے, آمنہ کا لال آنسو بہا رہا ہے, نہ حسین کے لیے رو رہے ہیں, نہ خاتون جنت کے لیے رو رہے ہیں. اگر نبی راتوں کو روتے ہیں, اپنے امت کے لیے روتے ہیں. ارے افسوس, خوشی مناؤ کہ ہم پیدا نہ ہوئے تھے, نبی میرے لیے دعا کر رہے ہیں. ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ رسول کتنے مہربان ہے, ہمیں عرش پہ گئے تو یاد کیا, پیدا ہوئے تو یاد کیا, زندگی بھر یاد کیا, قبر میں گئے تو یاد کیا. ہم اتنے غفلت ہو گئے, ہم نبی کو بھول گئے, نبی کے اقوال کو بھول گئے, نبی کے فرمودات کو بھول گئے. پھر بھی کہتے ہیں آج افسوس ہے, مسجدیں ہماری چھینی جا رہی ہیں, اذان پہ پابندی ہے, نماز پہ پابندی ہے, قربانی پہ پابندی ہے, شاعر اسلام پہ پابندیاں ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ بچ جہاں ہے وہاں, لیکن یاد رکھنا دوست, ایسے عالم میں بیدار ہو جاؤ, نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے. بس اتنا کر لو, کہاں جاؤ گے, بلاک میں تمہارا کوئی نہیں ہے, کوٹ میں تمہارا کوئی نہیں ہے, اسمبلی میں تمہارا کوئی نہیں ہے, راجیہ سبھا میں کوئی نہیں ہے, ویدھان سبھا میں کوئی نہیں ہے, بلاک میں کوئی نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, تھانے میں تمہارا نہیں ہے. اب کہاں جاؤ گے؟ تو سنو, سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آؤ, تلوار مت اٹھاؤ, خون خرابی نہ کرو, خون خرابہ نہ کرو, مسجد میں آ جاؤ اور صدقہ کرو اور اللہ سے کہو مولا یہ کیسا چنا گیا ہے, ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں, ہمارے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں, مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں. اے مولا, تو نے کعبہ کی حفاظت کیا ہے, ہمارے مسجدوں کی حفاظت کر لے. مولا, تو نے غریبوں کی حفاظت کیا ہے, شاعران کی حفاظت کر لے. مت جاؤ دوسروں کے پاس, دوسروں کے پاس جاؤ گے تو گھبرائے جاؤ گے, اور اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو احساس کرو
کرو مرنے کے بعد کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں, ابھی تو میں نے اسٹارٹ کیا ہے. علماء کرام سے پوچھئے گا, آنکھوں کی نیند اڑ جائے گی, دل کا سکون ختم ہو جائے گا, لوگ تڑپیں گے نیند کے لیے جب قبر کا خیال آ جائے, جب حشر کا خیال آ جائے. ایسے عالم میں آپ کو بتا دوں جو نچوڑ آ رہا ہے, حضرات مفتی صاحب ہوں, پیر صاحب ہوں, حافظ صاحب ہوں, کافی صاحب ہوں, آپ صاحب ہوں, لاٹ صاحب ہوں, غریب صاحب ہوں, امیر صاحب ہوں, پتلا صاحب ہوں, موٹا صاحب ہوں, لیڈی صاحبہ ہو یا جنس صاحب ہوں, مہیلا ہو یا پروش ہو, دیہاتی ہو یا شہری ہو, مکی ہو یا مدنی ہو, یورپین ہو یا ایشیا کا رہنے والا ہو, جھارکھنڈی ہو یا بہاری ہو, کوئی بھی ہو, حضرات سب کا عالم ہوگا. رو رہے ہوں گے, پریشان ہوں گے, آنسو بہا رہے ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر آدمی کو اپنے اپنے جان کی فکر ہوگی, لیکن حشر کے میدان میں فقط میرے نبی کے فکر ہوگی. سب کو اپنے اپنے جان کی فکر ہوگی, نبی کے سارے جہان کی فکر ہوگی. اے میرے دوست, اس نبی سے محبت کیجئے, اس نبی کے ارشادات پر عمل کیجئے, تاکہ میری محبت یہاں بھی قبر میں یہاں بھی کام آئے, قبر میں بھی کام آئے, حشر میں بھی کام آئے. مرنے کے بعد کیا ہوگا, کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کے سامنے بتایا ہے. ابھی تو جہنم کا ذکر باقی ہے. جہنم میں عذاب کیسا ہے, جہنم میں آگ کیسی ہے, جہنم میں بچھو کیسا ہے, جہنم میں سانپ کیسا ہے. میں اس لیے یہ سب ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ تقریر سنتے ہیں, جذباتی انقلاب آفری نعروں کی گونج میں سنتے ہیں, تب کہتے ہیں تقریر بہت ہیوی ہوئی. لیکن میں چن کے یہی بولتا ہوں کیونکہ ہمارے لوگوں کو, نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے قبر میں جہنم کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم میں سانپ کیسا ہے, بچھو کیسا ہے, آگ کیسی ہے, عذاب کیسا ہے, جگہ کیسی ہے. اگر پھر کبھی آنا ہوا میں آپ کو بتاؤں گا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آنکھوں کی نیند اڑ جائے گی. حضرات اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھپ کر کے ایک ہی دعا کیجئے, کام وہ لے لیجئے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. اور حضرات ایمان عقیدے کا تحفظ چاہتے ہیں, ایمان عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں, تو کوئی مولانا کوئی مولوی کچھ بھی سبز باغ دکھلائے اس کو مت دیکھیے گا, اعلیٰ حضرت سے محبت کیجئے گا, اعلیٰ حضرت کے مشن پہ قائم رہیے گا. گارنٹی ہے کہ ہوائیں جتنی چلے مخالفت کی, فتنے جتنے سروپ ہے, انشاءاللہ آپ کا ایمان عقیدہ محفوظ رہے گا. میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہو, میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ شامل ہو جائیں, زور سے پڑھیں استغفر اللہ. پڑھیے نا بھائی, استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اچھا پڑھتے پڑھتے آپ کی بیٹری اتنی جلدی ڈاؤن کائے ہو جاتی ہے, عجیب معاملہ ہے بھائی. پڑھیے آپ زور سے, لا الہ الا اللہ. پنڈال پھٹے, مائک پھٹے, رائٹ پھٹے, کلیجہ پھٹے, دماغ پھٹے, مر جائے, زندہ رہے, کچھ بھی ہو, لیکن آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں. ہر آدمی آواز کھول لے, لا الہ الا اللہ. جو لوگ زور سے یہاں نہیں بول رہے ہیں, قسم دے رہا ہوں گھر میں چلائیے گا نہیں. عورت کے اوپر رنگداری مت دکھلائیے گا, وہاں تو اتنا ساؤنڈ بڑھتا ہے کہ پورا گھر کانپتا رہتا ہے. جلسہ میں آ کر کے گونگے کیوں ہو جاتے ہیں, اللہ ان سے انصاف کرے گا, سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے وہاں ذرا پیار سے بات کیا کیجئے, اور جلسوں میں آ جائے تو ذرا پیار سے ذرا آواز کو لہرا کے بولیے, تاکہ ہوا بھی گواہ ہو جائے, فرشتے بھی گواہ ہو جائے, سامعین بھی گواہ ہو جائے, علماء بھی گواہ ہو جائے. بڑے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.